بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم باب پنجم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام۔ مشاہیر کا مطلب ہوتا ہے مشہور لوگ جو اسلام کے ہیرو لوگ ہیں، ان میں سے چند ایک کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا۔ تعارف: مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی راہ کی روشنی ہے۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعے سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں اور مشاہیر اسلام میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی، یعنی جو صحابہ کرام ہیں وہ تو بذات خود مسلمان ہوئے، وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کیا۔ تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہیں کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئیں وہ کوئی عالی شان عمارت نہ تھی۔ بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، مطلب کمرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق ہے۔ ابھی اگر اس دور میں آپ جائیں تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اور یہاں سے بالکل مسجد نبوی متصل ہے پرانی۔ اب تو سارے کا سارا اس دور کا مدینہ مسجد نبوی میں آ گیا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے سب سے زیادہ حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ یہاں ہنہ کا لفظ آیا ہے، جب صحابیات ہو تو ہنہ ہوتا ہے اور جب صحابی ہوں جمع تو ہم ہوتا ہے، یعنی آخر میں نون اور میم کا فرق ہے۔ خواتین کے ساتھ نون اور مرد حضرات کے ساتھ میم لگے گا، اور جب کوئی سنگل نام ہو، واحد ہو، تو اس صورت میں صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ کے ساتھ عنھا کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں ان کی تعداد احادیث کی روایات 2210 ہیں، اور تیسرا نمبر ہے 2 صحابی آپ سے آگے ہیں جن کی روایات زیادہ ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب یعنی نسب کا علم اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ طب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوات مطلب جنگیں۔
عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی، نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی، اکثر نفلی روزے رکھتی تھی، رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا، وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، بمطلب سخی، عبادت گزار اور رحم دل تھی، غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں، شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھی۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھی، یہ آپ کی خدمت تھی جس کا تذکرہ یہاں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھیں اور آج بھی مانی جاتی ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان ہے وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے رہے۔ وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برکات سے حاصل ہوں گی۔ مشق سوال نمبر 1 تفصیلی جواب تحریر کریں۔ الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحریر کریں۔ یہ پیراگراف جواب میں آپ تحریر کریں۔ دال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ قلم بند کریں۔ یہ پیراگراف آپ قلم بند کریں۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا۔ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئیں؟ جواب ہے اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ با حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں کیا کھیل پسند تھا؟ جواب ہے گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند تھا۔ جیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کب وفات پائی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 67 برس تھی۔ دال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے؟ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جیم آپشن ام عبداللہ۔ با حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے کس سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں؟ جیم آپشن ہے چوتھے سال۔ جیم امہات المؤمنین میں کس سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں؟ دال آپشن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جیم آپشن ہے رمضان۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ دال آپشن ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرگرمی برائے طلباء اور رہنمائی برائے اساتذہ کرام، اس کا تعلق کلاس سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔